سیدہ پاک اپنے بابا کے وصال کے بعد رات اور دن ایک ہی مشغلہ تھا، رونا رونا، صرف رونا۔ اور بس پھر یہ ہوا کہ سیدہ پاک 6 مہینے تک حیات رہی، بلکہ بیمار سی ہو گئی، روتی تھی۔ جب عورتیں مدینہ منورہ کی آ کر آپ کے پاس بیٹھتی تھی تو سیدہ پاک کو روتے دیکھ کر اور عورتیں بھی رونے لگ جاتی تھی۔ بہت سے قصے لوگوں نے گڑھ لی اپنے اپنے طور پر، لیکن سچائی یہی ہے کہ سیدہ پاک رات و دن روتی رہی، رونے کے سوا کوئی کام نہ تھا، کسی کی طرف توجہ نہ تھی۔ سیدہ پاک آنسو بہاتی تھی، بابا 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 کے بغیر رہنا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی، اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں، اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، کبھی امام حسین کو، کبھی زینب کو کھلاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو۔ مولا کائنات آ کر دیکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں۔ سیدہ پاک کہتی ہاں، جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، تو بس اس لیے آج بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوں، تاکہ حسین کو اس لیے اور زینب کو اس لیے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادہ اور میری شہزادی 3 دن کی بھوک ان کو پریشان کرے تو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت اور صبر کا سبب بن جائے۔ کربلا یاد آ گئی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہے جس کو لکھا گیا ہے کتابوں میں، جس کو بیان کیا ہے صوفیہ نے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ کہتی ہے علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا کائنات نے جب سنا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کیا بیان کروں، کیونکہ جب تک کہ سیدہ حیات تھی مولا علی نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح نہیں کیا، تاکہ سیدہ کا دل نہ دکھے، سیدہ پاک کا دل نہ دکھے۔ اس لیے، اور چونکہ کسی کا دل دکھنا اس سے ایمان نہیں جاتا، گناہ ملتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا، لیکن سیدہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس آنے والی عورت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم سے بچنے کا سامان کر دیا کہ کوئی بھی سوکن بن کے آئے گی تو سیدہ اس سے ناراض ہوگی، اور جس سے وہ ناراض ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا، تو اس کو تو تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنی بیٹی کے لیے سامان کیا، بیٹی کے لیے نہیں کیا، جو آنے والی خاتون تھی اس کی خیر خواہی فرمائی، کہ چونکہ اکثر سوکن سے ناراض ہوتی ہے، اور پہلی بیوی کا دوسری بیوی سے ناراض ہونا یہ عورتوں کا فطری تقاضا ہے۔ اگر اس عورت دوسری عورت سے سیدہ ناراض ہوتی تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، کیونکہ آقا کی حدیث بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو حضور اس کا بھلا چاہتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے گویا کہ سیدہ کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تاکہ مولا کائنات سے یہ رکاوٹ گویا کہ ختم بھی ہو جائے۔ راز بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں، تو سیدہ پاک نے کہا علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا کائنات نے کہا سیدہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اور فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کرو گے نا دوسرا نکاح؟ تو مولا کائنات نے کچھ توقف فرمایا تو کہا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے کسی بہت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ بہادر گھرانے؟ ایسا کیوں فاطمہ؟ تو کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بہادر گھرانے کی عورت سے جب نکاح کرو گے تو اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے۔ دعا کرتی ہوں اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے، اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آ جائیں۔ تو مولا کائنات نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وصیت پر بہادر گھرانے سے نکاح کیا۔ حسن اتفاق جس خاتون سے نکاح کیا اس کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد ان فاطمہ سے نکاح ہوا تو وہ کہتی تھی مولا علی کو مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو، کہیں حسن حسین اور زینب ام کلثوم کو اپنی دنیا سے جانے والی ماں یاد نہ آ جائے۔ اور پھر ان کے لیے دعا کی تھی کہ تیرے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو، یعنی کہ میرے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کثرت سے بیٹے دیے، اسی لیے اس خاتون کو لوگوں نے ام البنین کہا۔ ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں، اور پھر انہی بیٹوں میں غازی عباس ہیں، حضرت محمد ابن علی ہیں، عمر ابن علی ہیں، ابو بکر ابن علی ہیں، یہ سب وہ شہزادے اسی ماں کے ہیں، اور جسے ام البنین کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سیدہ کی دعا کی برکت تھی جو وہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، مگر ام البنین بھی وہ شان کی خاتون تھی جو اپنے بیٹوں کو کہتی تھی اگر میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے تو حسین کے قدموں پہ کربلا میں قربان ہو جانا۔ بہرحال سیدہ پاک روتی ہی رہی۔ اس کے بعد مولائے کائنات سے کہا علی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کب ناراض کیا؟ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ ناراض ہو گئی، لیکن میں آپ سے کبھی ناراض نہ رہا۔ تو مولائے کائنات سے عرض کیا کہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر فاطمہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو میں قیامت میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو فاطمہ الزہرا سیدہ نے کہا آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ کہا آپ نے مجھے کبھی ناراض کیا ہی نہیں، آپ نے مجھے کبھی دل دکھایا ہی نہیں۔ پھر فرماتی ہے کہ علی ایک بات کہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، اور میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بلکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت علامہ عبدالرؤف مناوی کی یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کر لیا، اور غسل کر کے کپڑے پہن لیے، اور فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ میرے جسم کو کھولا نہ جائے، اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ پاک کو غسل دیا اس طرح سے کہ امام حسن اور امام حسین پانی لالا کر کے دیتے تھے، اور سیدہ اسماء بنت عمیس کو غسل دیتی تھی۔ جب آپ کو کفن میں رکھ دیا گیا، بلکہ کبھی نہیں مسکرائی۔ مسکرانے کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ کبھی نہیں مسکرائی، جس دن وصال ہو رہا تھا اس دن مسکرائی۔ اور کیوں مسکرائی؟ ایک دن بہت فکر میں بیٹھی تھی، تو حضرت اسماء بنت عمیس آئی، پوچھا بی بی بہت فکر میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسماء میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا کہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر کبھی نہیں پڑی، لیکن اب مجھے وقت میرا وصال کا آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میرا انتقال ہوگا تو جب مجھے چارپائی پہ ڈال کے لوگ لے کر جائیں گے میرا جنازہ، تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی۔ جیتے جی نہیں پڑی، دنیا سے جانے کے بعد تو پڑے گی، کیونکہ مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ لے جا کر کے لے کے جاتے ہیں، اور کھلا ہوا رہتا ہے جنازہ، ایک چادر پڑی رہتی ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کیا ہوگا میرے وصال کے بعد۔ حیاتی میں تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی تھی، کہ کچھ لوگ یہ بھی قصے گڑھتے ہیں نا کہ جب وہ صدیق اکبر اور مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ میں اختلافات تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاتی، تو اس دور میں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیس اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سیدہ کی خدمت میں کیسے لگی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ جب مرض وصال میں بیمار تھی تو ان کی خدمت کے لیے جو خاتون متعین تھی وہ اسماء بنت عمیس تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں سیدہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو معلوم بھی نہیں پڑا، ان کی بیوی سارے معاملات میں، غسل ان کی بیوی دے رہی ہے، بیماری میں ان کی بیوی موجود ہے، تو آخر یہ کون سی بات ہے کہ سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے اور انہی کو خبر نہیں؟ بیوی کو خبر ہے، شوہر کو خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم کہنے سے پہلے سوچا تو کریں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ کالے کپڑے والوں کی روایتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے روشن چہرے والوں کی روایتیں پڑھا کریں اور اس پہ توجہ کیا کریں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں ہم لوگ کپڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم روشن دل والے، روشن چہرے والے لوگ، اور انشاءاللہ یہاں بھی روشنی ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کی وفا کے صدقے وہاں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اسماء بنت عمیس کوئی معمولی خاتون نہیں ہے،
اسما بنت امیس اس خاتون کا نام ہے کہ یہ وہ مقدر والی خاتون ہے کہ پہلا نکاح ان کا حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر شہید ہو گئے تو صدیق اکبر کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا. پھر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو مولائے کائنات نے ان سے نکاح فرمایا. یعنی ایک کے بعد ایک بیوہ ہوئی 2 مرتبہ. تو دونوں مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ہر مرتبہ اللہ نے ان کو عظیم شوہر دیا. جعفر طیار جیسا شوہر, پھر ان کے بعد صدیق اکبر جیسا شوہر, اور ان کے بعد پھر مولائے کائنات, یعنی تینوں شوہر ان کے بڑے نام والے ہوئے ایک کے بعد ایک. اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو شرافت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ ایسی رکی بیٹھی رہے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اندر ہی اندر گناہ کرتے رہو, پاپ کرتے رہو, اور اوپر سے شرافت دکھاتے رہو. ارے اندر کی گندگی اور پاپ سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو. اسما سے شریف اس دور میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اسما بنت امیس سے بڑھ کر آج کوئی شریف ہو سکتا ہے؟ جب وہ جعفر طیار کے بعد صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے بعد مولا علی سے نکاح کر رہی ہے, تو آج کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جوانی میں اگر اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اچھی جگہ پر دوسرے شوہر سے نکاح کر لو. یہ دوسری جگہ اللہ نہ کرے نہیں جمتا ہے, ہمت مت ہارو, تیسری جگہ کر لیا جائے. ہاں فضیلت یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی اور چھوٹے بچے کی وجہ سے, چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے اس نے نکاح نہیں کیا, لیکن شرط پاک دامنی ہے, چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے نکاح نہیں کیا اور پاک دامن رہی, تو آقا فرماتے وہ عورت اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب. یعنی کہ حضور کا پڑوس اس کو جنت میں نصیب ہوگا. جنت میں پڑوس بتانا مقصود ہے, لیکن شرط ہے پاک دامنی. اور آج کا دور کتنے فتنوں کا دور ہے, اس لیے اگر بچیاں اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو ان کے نکاح کر دیا کرو. اور ان کو بھی چاہیے نکاح دوسرا کرنا طلاق کے بعد یا جو ہے وہ بیوہ ہونے کے بعد, یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے, یہ شرافت کے خلاف قطعاً نہیں ہے. اگر یہ شرافت کے خلاف ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ بھی تو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی اور تیسری مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی. تو یہ جو مشرکین کی سوچ ہے, یہ جو تہمات پرستوں کی سوچ ہے, اس سے نکلو اور قسمت میں جو لکھا ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ تدبیر کے ساتھ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا, جب سیدہ نے فرمایا کہ اسما مجھے فکر ہے کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے, تو حضرت اسما نے کہا بی بی میں ملک حبشہ گئی تھی, حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی وہ, تو میں حبشہ گئی تھی, اور میں نے وہاں جو جنازہ دیکھا وہ ایسا تھا ڈولی والا جنازہ. یعنی مدینہ شریف میں کھلا رہتا ہے, لیکن حبشہ والے ڈولی والا بناتے کہ اوپر سے ڈولی بنی رہتی ہے تو چادر ڈال دیتے تو اندر کیسا ہے کون ہے کچھ نظر نہیں آتا. اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا جنازہ بنا لوں؟ تو فرماتی بنا لو. تو سیدہ اسما بنت امیس نے اس چارپائی پر ٹہنیاں لگائی کھجور کی اور اس کو ڈال کر کے سامنے لا کے رکھی. جیسی وہ ڈولی دیکھی, 6 مہینے تک رونے والی سیدہ اپنا جنازہ دیکھ کے مسکرا پڑی. آج میرے پردے کا انتظام ہو گیا ہے. یہ سیدہ پاک ہے. پھر منگل کے دن 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک نے دنیا سے کوچ فرمایا اور اپنے بابا کے 6 مہینے کے بعد, اور پھر جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دفن کیا گیا. نماز جنازہ 3 روایتیں, ایک تو حضرت عباس نے پڑھائی, ایک مولا علی نے پڑھائی, بعض لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے پڑھائی, لیکن زیادہ تر لوگوں نے یا مولا علی کا نام بیان کیا یا سیدنا عباس کا. اور اس کے بعد حضرت علی, حضرت عباس, حضرت قسم, یہ سب لوگ قبر سیدہ میں اترے اور سیدہ کو لحد کے سپرد کیا. یہ سیدہ پاک کی مختصر سی داستان ہے. اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے.